رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا۔ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر علماء راسخین نے جو دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، ہدایت آ جانے کے بعد ہمیں ہدایت پر قائم رکھنا۔ اب اسی ہدایت کا جو ثمرہ ہے، یعنی دل ٹیڑھا نہ ہو اور ہدایت پر بندہ قائم رہے، تو اس کا پھل بندے کو کب ملے گا؟ قیامت کے دن۔ تو اگلی آیت کریمہ کے اندر قیامت کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کے اندر کوئی شبہ نہیں، یعنی قیامت کا دن، اور یہ تیری شان ہے کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے متقین، صالحین اور نیک لوگوں کے کاموں پر جو جزائیں بیان کی ہیں انہیں وعدہ کہا جاتا ہے، اور فاسقین، منکرین اور اللہ کا در چھوڑ جانے والوں کے لیے جو سزائیں بیان کی ہیں انہیں وعید کہا جاتا ہے۔ ایک وعدہ ہے اور ایک وعید ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، لیکن وعید کے خلاف کبھی کبھی کر دیتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا؟ یعنی نیک کاموں پر اس نے جو جزائیں بیان کی ہیں وہ دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کسی نیک کام کی کوئی جزا بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کی اپنی جگہ پر جزائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے، اب وعدہ تو یہ ہے کہ آپ کو جزا ملے گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کی جزا نہ دے، چونکہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ وعدے توڑے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ وعدوں کو نبھاتا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہ ہے نیک لوگوں کے نیک اعمال پر جو رب کائنات نے وعدے کیے ہیں ان کی جزاؤں کا بیان۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرے تو کیا یہ عیب ہے؟ اور عیب اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، یعنی یہ اللہ کی شان نہیں کہ اللہ کی ذات کے اندر عیب ہو۔ جب اس نے وعدہ کیا ہے نمازی کو یہ جزا دوں گا، اللہ اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے والوں کو جزاؤں سے نوازے گا،
اس کے وعدے اس نے کیے ہیں، سیدھی راہ کے اوپر چلنے والوں کو جزائیں دے گا، اس کے وعدے اس نے کیے ہیں، یعنی ہر نیک عمل کی جزا اس کا وعدہ بیان ہوا ہے کہ میں یہ کرنے والوں کو یہ عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی نیک کام کر کے اللہ کے دربار میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ وعدے کے مطابق اسے عطا فرمائے گا۔ دوسری ہے وعید، یعنی گناہگار لوگ، اللہ کا در چھوڑ جانے والے لوگ، اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ۔ مثال کے طور پر رب کائنات نے کہا کہ بے نماز نہیں رہنا، نماز پڑھنی ہے، بے نمازی کی سزا بیان ہوئی، اسے وعید کہتے ہیں۔ تو اب چاہیے تو یہ ہے کہ بے نمازی کو سزا دی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسا بھی کرے گا کہ بے نمازی ہے یا کوئی اور گناہ کرنے والا ہے، اپنی وعید کے خلاف بھی کرے گا، سزا بنتی تھی لیکن دے گا نہیں، یعنی یہ اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے، شان عفو ہے، اور یہ اس کی شان ہے، یعنی اسے مدح کے اندر بیان کیا جائے گا، محاسن کے اندر بیان کیا جائے گا۔ بے شمار حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلا یہ حدیث شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو بندے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر پیش ہوں گے، ایک کو اللہ دوزخ جانے کا حکم دے گا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب جس بندے کو دوزخ جانے کا حکم ہوگا تو وہ دوزخ کی طرف جائے گا، لیکن مڑ مڑ کے واپس دیکھے گا، پیچھے دیکھے گا، آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا، آگے جائے گا پھر پیچھے دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو جب میں نے حکم دیا کہ دوزخ جا تو واپس مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے، دوزخ کیوں نہیں جاتا؟ تو وہ آگے سے یہ کلام بولے گا کہ اے اللہ، میں مڑ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ شاید تجھے مجھ پر رحم آ جائے۔ اب یہ بندہ تھا تو دوزخ کا حقدار، یعنی اس نے جرم ایسے کیے تھے، عمل ایسے کیے تھے، خطائیں ایسی کی تھی، اس کے ساتھ وعید یہی تھی کہ یہ دوزخ میں داخل ہو، لیکن چونکہ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق اعلان فرمائے گا، جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت عطا فرمائی، یعنی تھا مستحق نار لیکن اسے جنت دے دی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ نہیں توڑتا، یعنی وعدہ نہیں توڑتا، اس کا معنی یہی ہے کہ جو اس نے جزاؤں پر وعدہ بیان کیا وہ دے گا، اور جو سزاؤں پر وعیدیں بیان کی ہیں اس کی مرضی آئی تو وہ سزا دے گا، اور مرضی آئی تو معاف کر دے گا۔ اس عنوان کو رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار مواقع میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ ہے، خاص کافروں کے حق کے اندر اس کا نزول ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس آیت کے اندر ایک سبق اور ایک نصیحت موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکیں گے، یعنی کافر کا مال اسے عذاب الہی سے نہیں بچائے گا، کافر کی اولاد اسے عذاب الہی سے نہیں بچائے گی، لیکن جہاں تک مسلمان کا مال ہے، مسلمان کا مال اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، مسلمان کی اولاد اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ باقاعدہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے کہ جو مالدار مال کے حقوق ادا کرتا ہے، جو فرض حقوق اللہ نے لازم کیے، زکوٰۃ ادا کرنی، صدقہ فطر ادا کرنا، قربانی ادا کرنی، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا، یہ مال کے فرضی حقوق ہیں، بیوی بچوں کا نان نفقہ پورا کرنا، یہ مال کے فرضی حقوق ہیں۔ تو جو بندہ انہیں ادا کرتا ہے اور پھر مال اللہ کی راہ کے اندر گائے گائے خرچ کرتا رہتا ہے، اب یہ مال اس بندے کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ مال اس بندے کے لیے جنت جانے کا سبب ہے، یہ مال اس بندے کے لیے عذاب الہی سے بچنے کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میری راہ کے اندر کوئی بندہ ایک کھجور جتنا صدقہ دیتا ہے، ایک کھجور جتنا صدقہ دیتا ہے، تو میں اپنے پاس اسے پروان چڑھاتا رہتا ہوں،
یعنی میں اسے بڑھاتا رہتا ہوں، جب یہ بندہ میرے دربار میں آئے گا تو میں اس کھجور کے صدقے کو بھی اوت پہاڑ جتنا اجر بنا کر اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ بندوں کو اس طرح نوازتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ تو کافر کا مال کافر کے حق کے اندر فائدہ مند نہیں ہے، یعنی کافر جتنا مرضی سخی ہو، جتنا مرضی مالدار ہو، وہ عذاب الہی سے نہیں بچ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ایمان نہیں ہے۔ ہر نیک عمل کی بنیاد ایمان ہے، ایمان ہوگا تو نیک اعمال کا فائدہ ہے، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو کسی نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اس کے اوپر بحث علماء نے فرمائی ہے کہ جو کافر نیک کام کرتے ہیں، یعنی اچھے کام کرتے ہیں، اسپتال بنا دیا، سڑک بنا دی، سرائے بنا دیا، کوئی بھی فلاح عامہ کا کام وہ کرتے ہیں، تو اس پر انہیں کیا ملے گا؟ تو وہاں پر یہ باقاعدہ بحث موجود ہے کہ آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہیں ان نیک کاموں پر کوئی اچھا اگر وہ کام کرتے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کیسے دے دیا جاتا ہے؟ نعمتوں کی بہتات کی صورت کے اندر، مال کی کثرت کی صورت کے اندر، دنیا ہی کے اندر آسائشوں نعمتوں کے اندر انہیں وہ بدلہ دیا جاتا ہے۔ آخرت میں کافر کے لیے کوئی جزا نہیں ہے، چونکہ کفر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کا سبب ہوتا ہے، اور دوزخ عذاب کا سبب ہے، اور عذاب کافر کے لیے دائمی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر رخصت موجود نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک کافر مرا ہے اور پیچھے اولاد چھوڑ کے گیا ہے، تو کافر کی اولاد مسلمان بھی ہو جائے تو کافر کے لیے کوئی فائدہ نہیں، یعنی وہ کلمہ اس نے بعد میں پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئی ہے، لیکن باپ کافر تھا تو کافر کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس کے بالکل برعکس دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان ہے، وہ فوت ہوتا ہے، پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے مرتا ہے، تو اللہ اس کی اولاد کا اسے فائدہ عطا فرماتا ہے۔ باقاعدہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں صدقہ جاریہ کی چیزیں بیان فرمائی تو وہاں صالح اولاد کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وہ والد، وہ ماں جو اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ کے مرے گا، تو جب تک یہ نیک بیٹا صالحیت والے رستے پر قائم رہے گا، سیدھی راہ پر قائم رہے گا، تو اس باپ کو قبر میں جزائیں ملتی رہیں گی، رحمتیں ملتی رہیں گی، تحفے ملتے رہیں گے، اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے، یہاں تک حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ نیک بیٹا چھوڑ کے اگر باپ دنیا سے گیا ہے تو پیچھے بیٹے نے فقط باپ کی خاطر یہ کہہ دیا استغفر اللہ، صرف اتنا کلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو زمین سے لے کر آسمانوں جتنی جنت میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ یعنی صالح اولاد کا یہ فائدہ ہوتا ہے، صرف اولاد یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اس پر میں کئی مرتبہ کلام کر چکا ہوں، اولاد ہو لیکن نیک ہو۔ خالی اولاد ہے، مثلا ایک بندے کے 8 بیٹے ہیں لیکن ہیں سارے بگوڑے، باغی ہیں، اللہ کا در چھوڑے ہوئے ہیں اور مسجد سے دور ہیں، ایمان قبول تو کیا ہے لیکن ایمان کی کوئی شکل ان کے وجودوں کے اندر نظر نہیں آتی، اب اس اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، کم از کم باپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ باپ قبر میں پہنچے گا، کوئی رحمت اسے قبر کے اندر میسر نہیں آئے گی۔ اس باپ کو قبر میں رحمت میسر آئے گی جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا۔ تو بنیادی طور پر اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ کافر کے لیے اس کا مال فائدہ نہیں دے گا اور اس کی اولاد فائدہ نہیں دے گی، لیکن ایک مسلمان کے لیے مال کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اولاد بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو رب کائنات نے کافروں کو جس ماحول کے اندر قرآن اتر رہا تھا یہ بات بھی یاد لائی، کذب آل فرعون والذین من قبلہم، فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا یہی طریقہ تھا۔ کیا طریقہ تھا؟ وہ آیتوں کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، منکر تھے، تو رب کائنات نے اپنا عذاب ان پر نازل کیا اور ان کے گناہوں پر انہیں پکڑا۔ تو رب کائنات نے رسول اللہ کے دور کے کافروں کو بھی سمجھایا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو جس طرح پہلے کافروں کو آیتوں کے انکار پر اور ہماری باتوں کے انکار پر پکڑا گیا، تمہیں بھی پکڑا جائے گا، تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ یعنی یہ آیت بنیادی طور پر کافروں کے لیے ہے، یعنی کفر پر اگر قائم رہو گے تو تمہیں تمہارے کفر کی سزا دی جائے گی۔ اس کے فوراً بعد رب کائنات نے
مسلمانوں پر کیے گئے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ پہلے اعتراض سمجھیے اعتراض کیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ جس وقت بدر کے اندر کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمان فتح کی نوید لے کر مدینہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو مدینہ کے اندر ان کے لیے ایک اور محاذ تھا، یعنی یہودی مخالفت کے لیے ہر وقت تیار رہتے اور نئے نئے فتنے اور نئے نئے پروپیگنڈے وہ اسلام کے خلاف تیار کرتے۔ تو اب یہودیوں نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ بدر کے میدان کے اندر قریش کو شکست دے کے آئے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش اناڑی تھے، انہیں جنگ آتی نہیں تھی، اور اگر کبھی تمہارا ہمارے ساتھ پالا پڑا، ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو تمہیں پتہ لگے گا کہ جنگ چیز کیا ہوتی ہے۔ یعنی یہ تانا مارا یہودیوں نے مسلمانوں کو اس وقت جب مسلمان بدر کی جنگ جیت کر مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تو جنگ آتی نہیں تھی، اس لیے وہ ہار گئے، اس لیے انہیں تم نے قیدی بنایا، اس لیے انہیں تم نے مارا ہے، اس لیے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے ہیں، اور جب تمہارا ہمارے ساتھ پالا پڑا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ اب رب کائنات نے ایک غیبی خبر دی، وہ غیب کی خبر بعد میں سچی ہوئی۔ وہ غیبی خبر کیا تھی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے محبوب ان کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ یعنی وہ یہودی جو سامنے تھے انہیں کہا جا رہا ہے کہ محبوب انہیں بتاؤ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو پتہ چل جائے گا، انہیں بتاؤ اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی مسلمانوں کی تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم ہار جاؤ گے، تم میدان چھوڑ جاؤ گے۔ اچھا پھر ایسا ہی ہوا، یعنی یہ خبر غیب کی تھی لیکن سچی ہوئی۔ بعد میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جب جنگ ہوئی، یہودی قتل بھی کیے گئے، ان کا جزیہ بھی مقرر ہوا اور وہ سرنڈر کرنے پر تیار ہو گئے، یعنی ہاتھ انہوں نے اٹھا لیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پورے مدینہ شریف کے اندر وہ اسلام پھیل گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یعنی یہ ایک غیب کی خبر تھی۔ کافروں نے ایک تانا لگایا تھا مسلمانوں پر کہ وہ کافر کون سے؟ یہودی جو مدینے کے اندر تھے، کہ ہمارے ساتھ اگر مقابلہ تمہارا ہو تو ہم دیکھیں گے، یہ تو مقابلہ ان سے تم نے کیا جنہیں جنگ آتی نہیں تھی۔ تو رب کائنات نے غیب کی خبر دی کہ تمہارے ساتھ بھی مقابلہ ہوگا تو جیت مسلمانوں کی ہوگی، اور پھر بعد میں مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کافر مغلوب ہو گئے اور یہودی ہار گئے۔ یہ اس غیبی خبر کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا اس کے فوراً بعد جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کے اندر بدر کا نقشہ بیان کیا گیا، یعنی بدر کی کہانی قرآن کی مختلف آیات کے اندر موجود ہے۔ چونکہ جمعہ کے اجتماع کے اندر واقع بدر کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا ہے تو یہ چیز سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ رب کائنات نے بدر کے میدان کے اندر جو دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تھے، کافروں کا مسلمانوں کا، ان دو گروہوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ آئیے پہلے تذکرہ سیکھتے ہیں اور اس کے اندر ہے کیا، پھر ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی۔ کون سے دو گروہ؟ ایک مسلمانوں کا، ایک کافروں کا۔ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر۔ یعنی بدر کے میدان کے اندر جو دو گروہ آپس میں لڑے، مسلمان اور کافر، تو اے قرآن پڑھنے والے تمہارے لیے اس جنگ کے اندر بڑی نشانی ہے، بڑی عبرت ہے۔ اچھا وہاں کیا ہوا تھا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یعنی مسلمانوں کا بیان ہوا، یعنی مسلمان اللہ کی راہ کے اندر جہاد کر رہے تھے، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں سے دو گنا دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ بدر کے اندر کافروں کو رب کائنات نے مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ دونوں کے اندر حکمت موجود تھی۔ حکمت کیا تھی؟ مسلمان تھے تو 313، رب کائنات نے کافروں کو مزید کم کر کے دکھائے۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ لڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ بھاگے نہ، یہ لڑیں گے، انہیں شکست ہوگی
تو اسلام مضبوط ہوگا۔ اللہ یہ چاہتا تھا۔ رب کائنات نے کہا کہ ہم نے کافروں کو مسلمان کم کر کے دکھائے اور ہم نے مسلمانوں کو کافر کم کر کے دکھائے۔ یعنی اب کافر تھے 1000 اونٹ ساتھ، اسلحے ساتھ، جوان بڑے بڑے لڑائی کرنے والے وہ اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، لیکن رب کائنات نے مسلمانوں کو کافر کم کر کے دکھائے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تو اتنے زیادہ ہیں، ہم ان کے ساتھ لڑائی کیسے کریں گے۔ اب رب کائنات نے کافر کم کر کے دکھائے مسلمانوں کو اور مسلمان کم کر کے دکھائے کافروں کو۔ وجہ یہ تھی تاکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو اور کافر میدان چھوڑے نہ، کیونکہ اگر مسلمان انہیں زیادہ نظر آتے۔ اب یہاں پر مفسرین نے 3 معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی یعنی 2 گنا کر کے دکھایا۔ سب سے پہلا معنی کہ کافروں کو مسلمان 2 گنا نظر آئے۔ کس طرح؟ اپنے سے 2 گنا، یعنی کافر خود کتنے تھے؟ 1000، تو مسلمانوں پر انہوں نے نگاہ ماری تو مسلمان انہیں 2000 نظر آئے۔ اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا۔ کافروں کو مسلمان 2 گنا کر کے دکھائے گئے، یعنی جو مسلمانوں کی تعداد سی 313، تو رب کائنات نے کافروں کو 626 کر کے دکھائے، یعنی ڈبل کر کے دکھائے، 313 سے 2 گنا کر کے دکھائے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ مسلمانوں نے کفار کو خود سے 2 گنا دیکھا، یعنی خود مسلمان 313 تھے تو انہیں کفار اپنے سے ڈبل نظر آئے، یعنی 1000 نظر نہیں آئے بلکہ انہیں 626 نظر آئے، تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اس میں فلسفہ تھا، اور فلسفہ بنیادی طور پر اس لیے تھا تاکہ دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں اور اسلام کو فتح حاصل ہو اور اسلام کی بنیاد ہے وہ مضبوط ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب لڑائی ہوئی، آمنا سامنا ہوا، رب کائنات نے فرشتوں کی مدد بھی بھجوائی اور اس کے بعد مسلمانوں کے حوصلوں کو بلند فرمایا۔ کافر میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اس میدان کے اندر انہیں شکست حاصل ہوئی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ یعنی میدان بدر کے اندر جو کچھ ہوا تھا یہ اللہ کی مدد تھی۔ رب کائنات نے فرشتے بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کافروں کا کلہ کما کروایا اور فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو فتح دلوائی، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی اور اس مدد کے ذریعے مسلمانوں کو بدر کے میدان کے اندر فتح کا نور میسر ہوا۔ آج کی تلاوت کی جو آخری آیت کریمہ ہے بہت اپنے اندر سبق رکھتی ہے اور نصیحت رکھتی ہے۔ رب کائنات نے دنیا کی کچھ چیزوں کی گنتی کی جن کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر آراستہ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے کی۔ یعنی یہ چیزیں پیدا کی تو اس لیے پیدا کی کہ ان سے محبت ہو، اور ان سے محبت ہو تو پھر اس کا سبب کیا ہوگا؟ رب کائنات نے اسے دوسرے مقام پر بیان فرمایا۔ پہلے آئیے سنیے آیت کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی سجا دیا گیا۔ اس کی لسٹ اللہ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی محبت کون سی ہے؟ عورتوں کی محبت، دوسرے نمبر پر بیٹوں کی محبت، تیسرے نمبر پر سونے اور چاندی جمع کرنے کی محبت، مال و دولت، سونے چاندی سے مراد یہ ہے مال و دولت جمع کرنے کی محبت، اور پھر نشان لگائے گئے گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں، ان چیزوں سے محبت۔ یعنی یہ دنیا کے وہ بڑے بڑے مال ہیں جن سے انسان پیار کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے کہا کہ ہم نے اس محبت کو آراستہ کر دیا لوگوں کے دلوں کے اندر۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال کی محبت یعنی سونا چاندی، اور مال جائیداد زمینیں، ان کی محبت، کھیتیوں کی محبت، بندہ اس کے اندر جو کچھ ڈالتا ہے ان چیزوں کی محبت، مویشیوں کی محبت، جانوروں کی محبت، یہ ہم نے راستہ کر دی۔ اچھا کیوں راستہ کی؟ رب کائنات نے راستہ اس لیے کی تاکہ یہ پتہ چلے کہ خواہش پرست کون ہے اور خدا پرست کون ہے، یعنی کون بندہ فقط یہی محبت اپنے ذہن میں بساتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو اس محبت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اچھا اللہ نے یہ ساری چیزیں جو دنیا کے اندر بنائی ہیں، عورتیں، بیٹے، مال، جائیداد،
سونا چاندی، کاروبار، مویشی، کھیتیاں، یہ ساری کیوں بنائی ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، بے شک ہم نے زمین پر موجود ہر چیز کو زینت کے لیے بنایا۔ زینت، جو کچھ زمین میں چیزیں موجود ہیں وہ ہم نے زینت بنائی، خوبصورتی، دل ان سے لگے، آراستہ کیا ان کی محبت کو۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بیان فرمائی، وجہ یہ ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس لیے کہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، جائیداد، مویشی، کھیتیاں، جتنی چیزیں ہیں ان کی محبت تمہارے دلوں میں اس لیے ڈالی، اللہ فرماتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون سا بندہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو گویا ہمارے ہاں تین قسم کے گروہ بنے۔ ایک گروہ تو کافروں کا ہے جو اس محبت کے اندر بالکل غرق ہوا اور انہوں نے کفر قبول کر لیا، یعنی اللہ کو سرے سے انہوں نے انکار ہی کر دیا، خالی دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ ان کی محبت ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر دو قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جنہیں ان چیزوں کی محبت رب سے غافل نہیں ہونے دیتی، عورتیں، بیٹے، مال و دولت، کھیتیاں، جانور، اسباب، کاروبار، سب کچھ ہے لیکن اللہ کو انہوں نے یاد رکھا ہوا ہے۔ اب مال ہونا، میں نے بارہا یہ جملہ بولا ہے، مال ہونا یہ برا نہیں ہے، مال تو جناب عثمان غنی کے پاس بھی تھا لیکن ان کا مال ان کے لیے دین تھا۔ شادی نکاح کرنا یہ برا نہیں ہے، نکاح تو صحابہ نے بھی کیے تھے لیکن ان کا نکاح ان کے لیے دین تھا۔ وجہ کیا تھا؟ کہ وہ نکاح کر کے رب سے غافل نہیں ہوئے۔ اب کاروبار تو صحابہ نے بھی کیے ہیں لیکن ان کا کاروبار ان کے لیے دین تھا۔ مانا کیا؟ کہ کاروبار کر کے وہ رب سے غافل نہیں ہوئے، اللہ کو انہوں نے چھوڑا نہیں، رسولانہ راہ سے انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود رب کو نہیں بلاتا، یہ کامیاب گروہ ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک اکثریت ایسی ہے جو ان چیزوں کی محبت میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتی ہے، پوری زندگی کی دوڑ ان کی یہی ہوتی ہے، مال، بینک بیلنس، کاروبار، یہ بنگلہ تو وہ بنگلہ، یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ، ادھر مکان ادھر مکان، یعنی پوری زندگی کی دوڑ، نئی سے نئی گاڑی، نئی سے نیا مکان، نئے سے نئے کاروبار، اور اس کے اندر صرف اور صرف مادہ پرستی ہے، اللہ کو مکمل طور پر بلائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی اکثریت کی کہانی، نہ ان کے پاس نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کی یاد، کچھ بھی نہیں۔ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ خالی اتنا ہے کہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے محلے کے اندر ہیں، آئی ڈی کارڈ بنائے، پاسپورٹ بنائے، بس اتنی بات ہے۔ باقی اس سے آگے خالی ان کے پاس کمائی کمائی کمائی، اس سے اگلا اور کوئی عنوان نہیں۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ذرا غور تو کرو، یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ میں تمہیں آزماؤں، اس میں دل نہ لگانا، یہ تو ایک مخصوص مدت کے لیے تمہارے پاس ہے۔ عورتیں، بیٹے، مال، جداد، کاروبار، مویشی، کھیتیاں، یہ تو ایک ٹائم ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، جیسے ہی وہ ٹائم مقررہ آتا ہے سب چیزیں دنیا میں رہ جاتی، یہ فانی ہیں، انہوں نے فنا ہو جانا ہے۔ تو رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر ہمیں سمجھایا کہ یہ جو زینت والی چیزیں ہیں جن کی محبت کو تمہارے دلوں میں آراستہ کیا گیا، پختہ ان سے محبت نہ کرنا، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا، اور ان کے ساتھ جڑ کر بھی رب کو نہ بلانا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کو یاد رکھنا۔ اس وقت اگر ہم اپنے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالیں تو مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے جو آپ کو اس ڈگر پر چلتی ہے۔ قرآن پاک نے بڑے واضح اور شفاف الفاظ کے اندر بیان کیا ہے کہ ہم نے آزمائش کے لیے چیزیں ڈالی تھی اور اس آزمائش میں کافی سارے لوگ فیل ہو گئے، یعنی یہ آزمائش یہ تھی کہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کرتا ہے، انہوں نے اسے ہی دنیا بنا لیا، وہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ یہی ہے، اور اسی کے اندر پھر ان کی موت آ گئی، غفلت ہی کے اندر۔
تو ہمارے لیے عبرت اور سبق یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم ضرورت کی استعمال کریں، لیکن اللہ کو نہ بلائیں، اللہ کے حقوق نہ بلائیں، اللہ کا دیا ہوا رستہ نہ بلائیں، قرآن نہ بلائیں، نماز نہ بلائیں، مسجد نہ بلائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور ساتھ اللہ کا رستہ بھی ہے، ان چیزوں کا کوئی نقصان نہیں، نہ عورتوں کا نقصان ہے، نہ بیٹوں کا نقصان ہے، نہ مال و جائیداد کا، نہ کاروبار کا، نہ کھیتیوں مویشیوں کا۔ اگر اللہ یاد ہے، اگر حقوق پتہ ہیں، اگر ان رستوں پر بندہ گامزن ہے، یہ چیزیں ساری فائدہ مند ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں جنت جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ نیک بیوی یہ بہت بڑی دین پر مددگار ہوتی ہے اور اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ اسی طرح حلال مال، حلال کاروبار یہ اپنی جگہ پر قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو وہ مال جس کا حقوق ادا کیا گیا، یہ اللہ کی رضا کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کو بندے نے یاد رکھا ہے تو یہ چیزیں بندے کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کے ان الفاظ کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے اور ہمیں عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا